السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو وہ تمام تفصیلات کھل کر بتاؤں گا جس کی وجہ سے ملک کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ باقاعدہ حکومت، موجودہ حکومت وقت کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، اپوزیشن جو تھی PDM وہ اقتدار میں آ گئی اور ایک عجیب قسم کی ملک میں فضا بن گئی ہے اور دیوالیہ پن ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام واقعات کی بات کریں گے جس کے تحت پچھلے سال شروع ہونے والی کہانی اس سال مارچ میں ہم نے دیکھا اور پھر اپریل کے شروع میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو بغیر کسی لیگی لپٹی کے چلتے ہیں سیدھا 2021 میں، جب مارچ اپریل کے مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف عمران خان سے ملنے گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ اکتوبر آنے والا ہے تو آپ جو نئی تعیناتی ہے DGI کے حوالے سے وہ اگر کر دیں آپ۔ تو اس وقت جو DGI تھے وہ جنرل فیض تھے، جن کے عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، عمران خان کی کیمسٹری تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی اور بہت زیادہ پولیٹیکل جسے منورنگ کہتے ہیں، یا بات ظاہر ہے کھل کے سامنے آ گئی ہے، وہ ان کے لیے کرتے تھے اور باقاعدہ طور پہ اتحادیوں کو کنٹرول میں رکھنا، معاملات کو بہتر رکھنا اور دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا باقاعدہ طور پہ کیا جاتا تھا اور ظاہر آرمی بھی اس کا حصہ تھی۔ تو ہوا یہ کہ جو DGI کی تعیناتی کے حوالے سے جب پہلی بار جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تو عمران خان نے کہا کہ ابھی کچھ ٹائم ہے، ابھی تو کر لیتے ہیں، کچھ ہی عرصے میں کر لیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد تقریباً 2 ماہ بعد جون جولائی کے مہینے میں دوبارہ باجوہ صاحب آئے اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ ہم یہ تعیناتی بہت قریب آ رہا ہے وقت، لہٰذا ہم یہ جلد کر لیں تاکہ جو آرمی کے اندر جو پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کرنی ہے، مختلف کورز جو ہیں اس میں لوگ آگے پیچھے جائیں گے تاکہ DGI کو بھیج دیا جائے کہیں اور، یعنی جنرل فیض کو، اور اس کے علاوہ نئے DGI کو لگا دیا جائے اور اس کے بعد مختلف ٹرانسفرز ہو جائیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ ابھی وقت ہے اور دوسرا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں، وہ ملک ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، امریکہ یہاں سے نکل چکا ہے، تو فی الوقت ہمیں اس طرح کا کوئی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فوج میں ٹینشن بڑھتی رہی اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو کچھ کور کمانڈرز ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید آرمی چیف جو DGI ہیں ان کی تعیناتی جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہ ہو اور ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے اور باقاعدہ طور پہ جو تعیناتی ہے نئی وہ بڑے خوش اسلوبی سے طے پا جائے۔ لیکن اکتوبر کے مہینے میں دوبارہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ اب وقت بہت آ گیا ہمارے پاس، اب ہمیں یہ کیونکہ نومبر آ رہا ہے تو ہمیں اکتوبر میں اس معاملے کو ختم کرنا ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ جنوری فروری کا وقت دے دیا جائے۔ عمران خان کے کچھ قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان شاید کچھ مزید وقت چاہتے تھے، جو تھوڑا سا ٹف ٹائم وہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ آرمی چیف کی کچھ ایکسٹینشن ہو جائے۔ اور کچھ جو عمران خان کے قریبی اراکین کا ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو لے کر اس طرح کا کوئی ڈیسیجن نہ کیا جائے کہ DGI چونکہ ایک عرصہ طالبان کے ساتھ اور ان تمام جو طالبان لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں رہی اور ان چیزوں کو وہ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا ان کو یہاں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو سیاسی والا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں چند ایسے وزرات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو یہ بات بڑی کھل کے کہتے تھے کہ جو DGI ہیں اور وہ اس طرح کے تمام جو معاملات ہیں ان کو بڑے قریب سے وہ دیکھتے رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب عمران خان کے پاس جب فائل گئی اور جس میں نام موجود تھا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا، تو اس میں عمران خان نے کہا کہ اس کو کر لیتے ہیں، ابھی اتنی جلدی کس بات کی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب آفس سے نکلے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، اور وہاں کی موجودہ جو لوگ ہیں، کچھ افسران ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ اتنے زیادہ غصے میں کبھی نہیں دیکھے گئے، اور اس کے بعد بہت تیزی سے وہ پرائم منسٹر آفس چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً کچھ ہی دیر بعد DGISPR ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی، جس میں کہا گیا کہ نئے جو DGI ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہوں گے۔
اس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کا جب پتہ چلا عمران خان صاحب کو تو وہ بہت زیادہ غصے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو بڑا پرسنل بھی لیا کہ جب میں نے خود منظوری نہیں دی تو کیسے جنرل باجوہ صاحب جو میرے ماتحت ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کا کام کیا جائے۔ اس کے بعد بڑی لیدے ہوئی اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ 3 نام جو ہے وہ بھجوائے جائیں گے سمری کے طور پہ، جو اصولاً ہوتا ہے کہ 3 نام جائیں گے، اور اس میں سے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے عمران خان یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوں، ان کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی DGISI لگانا چاہیں تو ان کا نام ٹک کر لیتے ہیں۔ تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ DGISI ہو، آرمی چیف ہو، اکثر جو پولیٹیشنز ہیں، نواز شریف سب سے بڑے اس کے وکٹم بھی رہے ہیں کہ وہ من پسند، یا جسے دوسرے زبانوں میں عرف عام میں آج کل اپنا بندہ کہا جاتا ہے، تو اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کی ایک آرمی کمانڈ کی ایک پوری ایک چین ہے آف کمانڈ ہے جس میں ایک طریقہ کار ہے، تو ان کو وہ پسند نہیں کرتے، اور ایک طریقے سے اپنا ان کا ایک اسٹائل ہے وہ چلنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم نواز شریف جب تھے تو وہ اپنا استحقاق استعمال کرتے رہے، اور ہم نے دیکھا اسی طرح بھٹو صاحب کا ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق کو انہوں نے بہت جونیئر تھے لیکن انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب نے پھر بھٹو کو پھانسی بھی دے دی۔ اسی طرح جنرل مشرف بہت جونیئر تھے اور ان کو سینئر کا جو ہے نا وہ پروموشن دی گئی۔ اس سے پہلے آرمی چیف جو مختلف تھے 90s کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کا، ان کے ساتھ بھی رہا، تو ایک بڑی ٹسل کی ایک ہسٹری بھی ہے۔ خیر، تو عمران خان صاحب کو 3 نام ریکویسٹ کی اور ان کو 3 نام بھیجے گئے۔ جب 3 نام بھیج دیے گئے تو اس کے بعد پاکستان میں پہلی بار شاید ہوا کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان تمام جو امیدواران ہیں لیفٹیننٹ جنرل لیول کے، جو DGISI کے امیدواران ہیں، ان تمام کے انٹرویوز ہوں گے۔ اور تاریخ کے طالب علم کے ہوتے ہوئے، پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں یہ دیکھ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں، اور اب تک جن دوستوں سے جو پڑھے لکھے جو ہمارے صحافی ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی، تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ غیر رسمی ملاقات تو ہوتی ہے لیکن باقاعدہ طور پہ جو فہرست میں 3 نام ہو ان کا انٹرویو کیا جائے، یہ شاید پہلی بار ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان تینوں کے باقاعدہ طور پہ انٹرویوز ہوئے، اور باقاعدہ ایک ٹینشن رہی آرمی کی طرف کہ پتہ نہیں شاید تیسرا نام اوکے نہ ہو جائے، دوسرا نام اوکے نہ ہو جائے، لیکن فائنلی عمران خان صاحب نے پہلا نام اوکے کیا جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا تھا۔ وہ نام اوکے ہو گیا اور باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، لیٹر جاری ہو گیا، لیکن اس کے بعد کبھی سیم پیج نہیں رہا، اور اس کے بعد معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ بتایا جاتا ہے کہ اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ اب عمران خان کو جانا ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جہاں پہ جب فوج اور سویلین اداروں کے درمیان یا فوج اور پرائم منسٹر کے درمیان جب ایک ٹسل سے شروع ہوتی ہے تو وہاں سے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف آفیسرز سے اور مختلف تمام پولیٹیشین سے جو اس معاملے کو قریب سے دیکھ چکے ہیں اور جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کے بعد بظاہر اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب عمران خان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے سر اٹھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ نو کانفیڈنس موشن جو 2 سالوں سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ عمران خان جا رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ معاملات آگے آگے بڑھتے گئے، اور آہستہ آہستہ عمران خان کے گھیرا تنگ ہوتا گیا، اتحادی نکلتے گئے، اور آخر کار ہم نے دیکھا کہ 11 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا اور وزیر اعظم پاکستان ہو گئے، اور عمران خان جو آخری حد تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بچ جائیں، کوئی کوشش کر لیں، اور باقاعدہ طور پہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کوشش کی آرمی چیف کے حوالے سے، کچھ کہتے ہیں کہ DGISI کے حوالے سے، اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں، لیکن فائنلی اور اس کی تقویت اس وجہ سے بھی ملتی ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں، سپریم کورٹ بھی کھول دی گئی باقاعدہ طور پہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھول دی گئی، اور آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ عطر من اللہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں راتوں کو عدالتیں کھلی ہوئی تھیں لیکن انصاف سب کو ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور اب آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی کے روز اور رات گئے شیریں مزاری کا جو کیس تھا وہ تقریباً 12:15 بجے سنا گیا۔ تو اس خفت کو مٹانے کے لیے عطر من اللہ صاحب ایک بڑے اپرائٹ جج ہیں،
لیکن ظاہر ہے بہت سی جگہوں سے بہت چیزوں کا پریشر ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پریشر میں آ کے جو بھی تھا وہ عدالتیں رات کو کھلیں اور وہ ظاہر ہے ایک ہسٹری کا حصہ بن گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ وہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھیں کہ سیم پیج جو ہے وہ کبھی دوبارہ سیم پیج نہیں رہا۔ کیا دوبارہ یہ سیم پیج واپس آ سکے گا؟ عمران خان کی پوری کوشش ہے، سرتور کوشش ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں، اور جن کو لایا گیا ہے یعنی پی ڈی ایم کو لایا گیا ہے ان کو ہٹایا جائے، دوبارہ الیکشن ہو اور وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ لیکن اداروں کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ عمران خان اگر واپس آتے ہیں کیا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے؟ کیا اداروں کے ساتھ باقاعدہ کشیدگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آئندہ آنے والے وقت میں ہی ہم سب کے سامنے آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔